غیر قانونی مقیم افغانیوں کی واپسی کے معاملے پر وفاقی حساس ادارے کو ٹاسک دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی شہریت رکھنے والے افغان باشندوں کا ڈیٹا ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وفاقی حساس ادارے کو اعلیٰ حکام نے ٹاسک دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہریت رکھنے والے افغانیوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے والے افغان کا ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے۔ افغان شہریوں کی گاڑیوں، پراپرٹی اور کاروبار کا بھی ڈیٹا تیار کیا جائے گا۔ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے کاروبار کرنے والے پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو بھی انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جو بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ افغان ہوں یا کوئی اور کسی ملک کے باشندے ہوں ان کو یہاں سے واپس بھیج دیں۔ اس سلسلے میں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی جی صاحب کی طرف سے ایک پروپوزل گیا ہے جس میں یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ ایک سیل بنائیں گے جہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، ایف آئی اے اور ناظرہ یہ سب وہاں پہ ہوں گے۔ جو بھی ایسے لوگ جو مشکوک ہے جن کو وہاں پہ لایا جائے گا ان کو چیک کیا جائے گا کہ ناظرہ سے چیک کریں گے کہ اگر ان کی کوئی لیگل یہاں پہ رجسٹریشن وغیرہ ہے تو ان کو اس حساب سے ڈیل کیا جائے گا۔ جو انلیگل یہاں پہ ہوں گے پھر وہ ایف آئی اے کا پروسیس ہوتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے کہ ان کو پھر یہاں سے ہینڈ اوور کیا جائے گا بلوچستان کی اتھارٹیز کے پاس اور وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اگر افغانی ہے تو ٹوورڈز افغانستان، اگر کسی اور ملک کے ہیں تو پھر اس حساب سے بائی ایئر یا بائی روڈ جو بھی پاسبل وے ہوگی۔ یہ ایک پروپوزل آئی جی صاحب کی طرف سے گیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب امپلیمنٹ ہو جائے گا، جلد ہو جائے گا، اس کے بعد کافی ایک تو آسانی ہوگی، دوسری شکایتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں آبزرویشن میں آئی ہیں کہ کافی ایسے کیسز میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں انلیگل امیگرینٹس افغانی جو ہیں وہ ہیں، تو اس میں جو اسٹریٹ کرائم ہے یا جو نارکوٹکس کی کرائم ہے ڈیفینیٹلی ان میں اگر کوئی انوالومنٹ ہے تو اس میں بھی فرق پڑے گا۔ نہیں، اس کو کوئی بھی ابھی تک وہ دیکھیں گورنمنٹ کا ایک سیل بنائیں گے جس کا مقصد یہی ہوگا کہ انلیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرے گا یہ سب۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ملکی پالیسی پر ڈی آئی جی ایسٹ غلام اسد محسن نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ تمام ماتحت افسران کو ہائی پروفائل معاملے پر پالیسی گائیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ افغانیوں کے علاوہ دیگر غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف بھی آپریشن ہوگا۔ غلام اسد محسن کے مطابق 1 نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ مفرور اور اشتہاری ملزمان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سنگین جرائم پر قابو پانے کے لیے سخت احکامات دیے گئے۔ تمام افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ کام نہ کرنے والے افسران کو گھر بھیجا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کی خاتون خلاباز نمیرہ سلیم نے خلا میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی۔ نمیرہ سلیم کی خلا میں پہنچنے کی ویڈیو بھی آ گئی۔ خلائی پر وزارت 9:43 پر زمین پر لینڈ کر گئی تھی۔ پاکستانی ایڈونچر نمیرہ سلیم نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے 17 سال تک انتظار کیا۔ انہوں نے اس خلائی سفر کے لیے 2006 میں خلائی سفر کا ٹکٹ $2 لاکھ ادا کر کے خریدا تھا۔ نمیرہ سلیم خلا کے لیے نیو میکسیکو سے روانہ ہوئی، جہاں سے انہیں پاکستانی قونصل جنرل آفتاب چودھری اور رشتہ داروں نے رخصت کیا۔ اس مشن پر نمیرہ سلیم سمیت 3 سیاحوں نے خلا کا سفر کیا، جن میں برطانوی ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹو ٹریور بیٹی اور امریکی فلکیات رون روازنو شامل تھے۔ ورجن گلیکٹک کے چیف خلاباز انسٹرکٹر بیٹ ماسس نے بھی ان کے ساتھ سفر کیا۔ خلائی سفر کے مشن میں خلاباز زمین کے مدار سے باہر گئے تھے۔ یہ خلائی جہاز زمین سے 54.3 میل کی بلندی پر گیا تھا۔ نمیرہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہیں قطبین پر پہنچنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نمیرہ سلیم 21 اپریل 2007 کو قطب شمالی اور 10 جنوری 2008 کو قطب جنوبی میں پاکستان کا پرچم لہرا چکی ہیں۔ 1975 میں کراچی میں پیدا ہونے والی نمیرہ سلیم نے ہوفسٹرا یونیورسٹی نیو یارک سے بین الاقوامی تجارت میں بیچلرز کیا اور کولمبیا یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ نمیرہ سلیم کو 2008 میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر اسکائی ڈائیو کرنے والی پہلی ایشیائی اور پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انہیں 2011 میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے 2006 میں نمیرہ سلیم کو پہلی پاکستانی خلاباز قرار دیا تھا۔
سندھ گورنمنٹ اسپتال ابراہیم حیدری میں سی موک سروسز کا آغاز کر دیا گیا۔ سہولت کا مقصد ولادت اور اس کے بعد ماں اور بچے کی صحت کو یقینی بنانا ہے۔ تفصیلات رابعہ اشرف کی رپورٹ میں۔ حکومت کا ماں بچے کی صحت کے لیے بڑا اقدام۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال ابراہیم حیدری میں جامع ایمرجنسی آبسٹریٹک اینڈ نیونیٹل کیئر قائم کر دیا گیا۔ سی موک سینٹر ماں اور نوزائیدہ کی دیکھ بھال کے لیے درکار افرادی قوت اور بنیادی آلات سے لیس ہے۔ 24 گھنٹے مرکز میں ماہر امراض اطفال، ڈاکٹرز، اسٹاف نرسز اور معاون عملہ ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز حمید جمانی کا کہنا ہے کہ اسپتال میں سی موک سروسز کا افتتاح خوش آئند ہے۔ پوری کوشش ہے کہ اسپتال کو جلد تمام تر سہولیات سے لیس کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایک اچھی ایڈیشن ہے سروسز میں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ریفرل سسٹم جو اس کیچمنٹ ایریا کی دوسری ہیلتھ فیسلٹیز کا ہے، جہاں جہاں یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، وہ ریفرل جو سسٹم ہے وہ بھی فنکشنل ہوگا، اور یہاں کے پیشنٹ کا ریشو جو ہے وہ فرام رجسٹریشن ٹو نارمل ڈیلیوری یا سی سیکشن سب تک جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال ابراہیم حیدری کے MS ڈاکٹر ایاز کہتے ہیں کہ گائنی کی ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گائنی کی ڈاکٹرز کی بدولت سی موک سروسز کا افتتاح ممکن ہوا۔ تو میں خراج تحسین پیش کروں گا گائنی کے تین ڈاکٹروں، ڈاکٹر امبرین کو، ڈاکٹر نرگس کو، ڈاکٹر شائستہ کو، جنہوں نے اپنی یہ پرفارمنس دکھائی، اور اس کے ساتھ PPH ہے جو کچھ ڈیفیشنسیز دونوں طرف سے تھی، اب وہ کافی بہتر ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹروں کی ریگولیٹی چل رہی ہے، ایمرجنسی بہتر طریقے سے چل رہی ہے۔ تقریب میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز حمید جمانی، ریجنل ڈائریکٹر PPHI عمر بشیر باجوہ، DHO ملیر ڈاکٹر امداد چنا سمیت صحت کے شعبے سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں UC 13 صدر اور UC 3 ماڑی پور کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا مشکور ہوں جس نے مجھ پر اعتماد کیا۔ سازشیں اسی کے خلاف ہوتی ہیں جو کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ کراچی 3 UCs کے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے آج UC 13 صدر اور UC 3 ماڑی پور کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ RO آفس ضلع جنوبی میں میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، قانونی اعتبار سے مجھے 6 ماہ میں الیکشن لڑنا ضروری تھا، آج کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ اس شہر کی خدمت میں مصروف ہے۔ گزار ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو عزت افزائی آپ لوگوں نے میری کی ہے اور جس بڑے عہدے پر آپ نے مجھے منتخب کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کا حق ادا کروں گا، اپنی پارٹی کی ترجمانی کروں گا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن، ایک جیالہ کراچی شہر کی خدمت کرے گا، اور کراچی شہر کو تبدیل کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ بہت شکریہ۔ شہر میں جلد کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی بنانے سے متعلق قانون سازی مکمل کر لی ہے، بہتری کا سفر آئندہ 4 سالوں میں لوگوں کو نظر آ جائے گا، جلد واضح ہو جائے گا ترازو نے اس شہر کی خدمت کی یا تیر نے۔ میں نے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا قانون سازی کرا لی ہے، انشاءاللہ اب کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنے گی۔ اپنے کام سے یہ ثابت کریں گے کہ کراچی والوں نے جو 15 جنوری کو فیصلہ کیا تھا نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حق میں، وہ بالکل درست فیصلہ تھا۔ اب انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پھر فیصلہ کریں گے تیر کے حق میں، اور آپ دیکھیے گا یہ پورا شہر یک زباں ہو کے جی بھٹو بولے گا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گارڈن کے مکین بھی بجلی کی عدم فراہمی سے تنگ آ گئے۔ 18 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری بجلی کمپنی پر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں لگتا ہے ہم شہر نہیں جنگل میں رہتے ہیں۔ اس حوالے سے اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ بجلی، گیس نہ پانی، کراچی والوں کی دکھ بھری کہانی۔ گارڈن میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرد اور مریض تو گھروں سے باہر نکل کر وقت گزار لیتے ہیں، خواتین کہاں جائیں؟ صبح جو اٹھتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی ہے، دوپہر ہو تو لائٹ نہیں ہوتی ہے، پوری رات دن میں لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ کاروبار آدمی ہے یہ جو صبح کے گئے شام میں آتے ہیں، اور نا بجلی نہیں ہوتی ہے، کیا کاروبار کریں گے؟ کاروبار بہت متاثر ہے کیونکہ نیندیں پوری نہیں ہوتی، موسم کا حال عجیب ہے، گرمی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ آدھی رات کو چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی سال کا ہے، کوئی 6 مہینے کا، کوئی 3 مہینے کا،
وہ عورت کیا روڈ کے اوپر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے گی؟ گارڈن کے سماجی رہنما عبد القادر میمن کہتے ہیں ہم نے درخواست کی ہے کہ گارڈن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے معاملہ وہاں تک آگے محدود ہو جائے. جو 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ آپ لیں. آپ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں, 20-22 ہزار کے بل بھی بھیج رہے ہیں, یہاں لوگ اتنے ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو لوگ کہاں جائیں گے؟ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ الیکٹرک ہمارے حال پر رحم کرے, کم سے کم رات کے اوقات میں بجلی مسلسل فراہم کی جائے. کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ اقصی شاہد, سٹی 21. شہر قائد میں گیس مسائل نے شہریوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. نیو کراچی سیکٹر 5F میں گیس کے سنگین مسئلے نے علاقہ مکینوں کے معمولات زندگی کو بری طرح درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. وسیم افتخار کی رپورٹ. شیڈنگ لو پریشر سے شہری پریشان. گیس کی بندش نیو کراچی سیکٹر 5F کے مکینوں کا امتحان بن گئی. علاقہ مکین کہتے ہیں بدترین گیس مسائل سے دوچار ہیں. صورتحال نے جینا محال کر دیا ہے. LPG سلنڈر استعمال کر رہے ہیں جس سے اخراجات بڑھ گئے ہیں. گیس تو سمجھ لو جو ہے نا, یہ جو جمعہ اور اتوار کو تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے. جمعہ اتوار کو تو گیس ہوتی ہی نہیں, اور 10 بجے کے بعد رات کو گیس چلی جاتی ہے. صبح میں 6 بجے 6:30 بجے 8 بجے گیس آتی ہے. ہم پر جاتے ہیں تو صبح ناشتہ نہیں ملتا, تو بغیر ناشتے کے جانا پڑتا ہے. چائے بن گئی تو دوسری چیزوں کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. ایک ٹائم گیس آ رہا ہے, روٹی پکا لی, دوسرے ٹائم پہ روٹی کے لیے بیٹھ گئے, سالن پکنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. گیس آئے گا تو سالن پکے گا. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت گیس مسائل سے نجات دلانے کے لیے جامع اقدامات کرے. کیمرہ مین منان کیمرہ, وسیم افتخار, سٹی 21. سندھ حکومت نے ایڈیشنل کمشنر 1 کراچی سمیت 19 گریڈ کے 4 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ آزاد نوری سے. جی آزاد, بتائے گا کہ کس کس کا تقرر و تبادلہ کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل, سندھ سرکار نے ایڈیشنل کمشنر 1 کراچی سے عطا اللہ شاہ سمیت 19 گریڈ کے 4 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل کمشنر 1 کراچی سے عطا اللہ شاہ کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل سیکرٹری میدانیہ تعینات کیا گیا ہے, جبکہ ڈائریکٹر سیٹلمنٹ سروے اینڈ لینڈ یوٹیلائزیشن جو ہیں مشتاق احمد شیخ کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل سیکرٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تعینات کیا گیا ہے, جبکہ محمد بخش اور راجہ دھارجو کے کو جو ڈائریکٹر سیٹلمنٹ سروے لینڈ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے, جبکہ محمد بخش اور راجہ دھارجو اس وقت سیکرٹری محکمہ بورڈ آف ریونیو کے عہدے پر براجمان ہے. ان افسران کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. آزاد نوری, اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمت مزید نہ بڑھنے کا اندیا دے دیا. نگراں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و توانائی محمد علی کہتے ہیں انشاءاللہ بجلی کی بڑھتی قیمت رک جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی یا اضافے سے متعلق کہنا قبل اس وقت ہوگا. گیس اور توانائی سیکٹر میں سالانہ 1000 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے وسیم افتخار کی رپورٹ میں. میمن جماعت کی جانب سے نگراں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و توانائی محمد علی کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. شرکا سے خطاب میں محمد علی کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں استحکام کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. $1 کی قدر میں کمی اور دوسری عالمی سطح پر پیٹرولیم کی قیمتوں کا نیچے آنا. 15 تاریخ سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی یا سستی ہونے سے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا. ابھی تو کافی 15 تاریخ میں بھی کافی دن ہے, کیونکہ جو پیٹرول پرائس ہوتی ہے, جو گلوبل پیٹرول پرائس ہوتی ہے آئل کی پرائس, اس سے لیں گے. تو ابھی تو 1 ہفتہ ہے اس کے اندر, تو 1 ہفتے میں پیٹرول کی پرائس گلوبلی بڑھتی ہے گھٹتی ہے, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس کے اوپر تو ہمیں 15 تاریخ سے پہلے پوری پکچر یا 14 سے پہلے پوری پکچر سامنے آئی ہے. وفاقی وزیر بولے صنعتی شعبے کو گیس قیمت میں 400 ارب روپے اور توانائی سیکٹر میں 600 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوا. 600 ارب کا نقصان کرتا ہے پاور میں, یہ ہو گئے سال کے 1000 ارب. ہو رہا تھا نا پچھلے بار. ابھی 1000 ارب جو ہے یہ ہر سال بجٹ سے جا رہا تھا, جمع ہو رہا تھا. اب اتنا جمع ہو گیا ہے کہ ہم 700 ارب سود دیتے ہیں. تو یہ کیوں جمع ہوا؟ اس لیے جمع ہوا ہے کہ ہم جس پرائس پہ گیس لے رہے تھے اور جس پرائس پہ گیس دے رہے تھے اس میں ڈفرنس. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سردیوں میں گیس سپلائی کی صورتحال کو واضح ہونا چاہیے. اس وقت ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. اسلام آباد میں فیصلے ملک کے مفاد میں ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر نے ملک کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ بڑھانے پر زور دیا. شرکا نے وفاقی وزیر کو صنعتوں میں گیس مسائل سے آگاہ کیا. کیمرہ مین فنان کے ہمراہ وسیم افتخار, سٹی 21.